العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے مل کر آقا علیہ السلام کی ذات بدرود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام. کوئی زبان بھی خاموش نہ رکھے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سامعین محترم، وہی سنانا قبلہ اصل دا خطاب قبلہ قادری صاحب بیٹھے نا ماشاءاللہ. میں صرف حاضری لوانی تسی میرا ساتھ دینا. میرے پتہ میں صبح تنوں ویکھ رہے جس بول نہیں رہے تسی شرماؤ نہیں. کوئی گل نہیں ہے، کوئی سیاستدان دا جلسہ نہیں، حضور دی محفل ہے. اور اسی جس نبی دی محفل دے وچ بیٹھے نا سارے حضور سانو جان دے بھی پہچان دے بھی نہیں. اسی کسی نے وکھاؤن واسطے نہیں کرنا، اسی اپنی آخرت واسطے کرنا. ہم جس نبی کے لیے بولیں گے نا خدا کی قسم وہ نبی قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے اندر بھی کام آئے گا. میں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھوں گا اور قبلہ استاد صاحب جو فرما رہے تھے انشاءاللہ میں وہ بھی انشاءاللہ شعر پہلے وہ پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سڈ حج تھی وے. رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سڈ حج تھی وے. رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سڈ حج تھی وے. پابر کے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما سڈ حج تھی وے. پابر کے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما سڈ حج تھی وے. تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں ذرا پردہ چا سڈ حج تھی وے. ناشاد نصیب کو بھاگ لگے سڈے وہڑے آ سڈ حج تھی وے. کرے کوئی جفا اے وفا کر چھڑے دے. کرے کوئی جفا اے وفا کر چھڑے دے. کوئی مارے جو پتھر دعا کر چھڑے دے. کرے کوئی جفا اے وفا کر چھڑے دے. کوئی مارے جو پتھر دعا کر چھڑے دے. سائل کو آوے درتے تبسم بن منگیا کا عطا کر چھڑے دے. دلوں کے سہارے آنکھوں کے تارے. قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. آپ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت میں یہ کلام دیکھو توجہ کے ساتھ. دلوں کے سہارے آنکھوں کے تارے. دلوں کے سہارے آنکھوں کے تارے. میرے پیشوا پیر مہر علی ہے. جڑے پیر مہر علی نال پیارو ہاتھ چوکے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ ہن اس طرح آواز رہے ڈھیلی نہ ہو. دلوں کے سہارے آنکھوں کے تارے. میرے پیشوا پیر مہر علی ہے. خدا ان کو پیارا، خدا ان کو پیارا، خدا ان کو پیارا، خدا کو وہ پیارے. میرے پیشوا پیر مہر علی ہیں جنہیں ان سے نسبت ہو چکی ہے.
جنہیں ان سے نسبت ہو چکی ہے انہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنہیں ان کی نسبت ہو چکی ہے انہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ خدا کے ولی مصطفیٰ کے پیارے میرے پیشوا پیر مہر علی ہیں، علی ان کا مولا، حسن ان کی جد ہے۔ اب توجہ کرو، علی ان کا مولا، حسن ان کی جد ہے۔ مسلمان ہی جس کے دل میں مہر علی کی قد ہے، قد کہتے ہیں قدورت اور منافقت۔ علی ان کا مولا، حسن ان کی جد ہے، مسلمان ہی جس کے دل میں مہر علی کی قد ہے۔ رسول خدا غوث اعظم کے پیارے میرے پیشوا پیر مہر علی ہیں، ان کی عنایتوں کے کیسے قصے سناؤ، ان کی عنایتوں کے کیسے قصے سناؤ، نصیر ان کی عنایتیں کیسے بتاؤ۔ میرے ہر سانس میں ہے حب مہر علی، میرے پیشوا ہے پیر مہر علی۔ قبلہ اب توجہ کرو، میں صرف 10 یا 15 منٹ لینا، زیادہ نہیں لینا، تسی میرا ساتھ دینا، خاموش نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تسی میرے ساتھ دیو، میں چھیتی تو جان چھڑ دیں گا، اگر نہیں دینا پھر قادری صاحب نے میں بٹھا دیں گا، 2 گھنٹے پھر خطاب کر دیں، پھر ٹھیک ہے؟ اب توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، نیندر آ رہی ہے؟ آخر علیہ ہو سبحان اللہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائے نا، قبلہ استاد محترم، جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب یہ جو کافر ہے نا، کافر یہ مردہ ہے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اب توجہ کرو، پہلا بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن ہے۔ یا اللہ، ایک انسان کو تو فرماتا ہے مردہ گمان نہ کرو، دوسروں کو فرماتا ہے یہ مردہ ہے۔ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس کے بھی ہاتھ ہے، اس کے بھی ہاتھ ہے، یا اللہ اس کے بھی کان ہے، اس کے بھی کان ہے، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، یا اللہ یہ بھی انسان، وہ بھی انسان۔ ایک کو تو مردہ کہہ رہا ہے، دوسرے کو تو کہتا ہے مردہ گمان نہ کرو، یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی، اے مصطفیٰ کے غلاموں، ساری بات مصطفیٰ کی ذات کی ہے۔ جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہے جو زمین پر بھی زندہ ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا ساری بات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ زندہ مردہ ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ زمین پر بھی زندہ ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، ارے وہ تمہارے نبی، وہ تمہارے ولی ہو گئے، مر گیا مردود نہ ختم نہ درود۔ خدا کی قسم ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارے ولی بھی زندہ، میرا داتا علی حجویری زندہ، میرا ہند الولی زندہ، میرا شیر علی زندہ، میرا مہر علی زندہ، میرا ہر ولی زندہ۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن پاک سے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یار ایسے من گھڑت بات کہہ کے مولوی چلا گیا،
الحمدللہ ہمارا عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے یا رب کے قرآن سے ثابت ہے. قرآن پاک کی مثال قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم ایک گندم کا دانہ نا زمین میں کاشت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک دانے کو کیا کرتا ہے؟ ایک دانے کو 7 سٹے عطا فرماتا ہے. کتنا؟ 7 سٹے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر پھر سٹے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانہ بنا دیتا ہے. اب توجہ کریں قبلہ قادری صاحب، توجہ قبلہ استاد محترم، یہ جو دانہ فنا ہوا ہے کس کے لیے فنا ہوا؟ میرے لیے فنا ہوا، کیونکہ ہم کھاتے ہیں نا. یہ میرے لیے فنا ہوا، یہ آپ کے لیے فنا ہوا. آپ توجہ کریں، ارے جو دانہ انسان کے لیے فنا ہو رب اس کو اتنا مقام عطا فرما دے. ارے جو مہر علی رب اور رسول کے عشق میں فنا ہو رب تعالیٰ اس مہر علی کو کتنا مقام عطا فرما دے. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے سارے ولی زندہ ہیں اور اپنے ہر محبت کرنے والے کو فیض بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی قبلہ میرا یقین ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. ہم آج اس ولی کامل کی محفل سجا کے بیٹھے، ہمارا یقین کامل ہے، رہتے گولڈا میں ہیں، اپنے مریدی کو یہاں دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک مرتبہ نا قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا. انگریز، استاد محترم توجہ، انگریز آیا، اس کے پاس نا کیمرہ تھا. آپ نے ساتھ بٹھا کر فرمایا انگریز یہ بتا یہ کیمرہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ دیکھ لیں. آپ نے دیکھا دور والی دیوار تھی وہ نظر آ گئی. اس انگریز نے کہا آپ نے اس کا کمال دیکھ لیا، اس کیمرے سے دور کی جو دیوار نظر آ جاتی ہے. حضرت قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تسبیح تھی. توجہ، آپ کے پاس تسبیح تھی. اس انگریز نے پوچھا حضور یہ جو آپ کی تسبیح ہے یہ کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو. جب وہ کھڑا ہو گیا آپ نے تسبیح اس طرح کی. جب اس طرح کی آپ نے فرمایا اس تسبیح میں دیکھ. جب اس نے تسبیح میں دیکھا پورا جہان نظر آ گیا. پورا جہان نظر آیا. آپ نے فرمایا اے انگریز جو کیمرہ ہے تیرا وہ صرف دیوار دکھاتا ہے، مہر علی کی تصویر سارا جہان دکھاتی ہے. اس مہر علی کی تصویر کا اتنا کمال ہے، اس مہر علی کی نکاح کا کتنا کمال ہوگا. آخری بات سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے ولی زندہ ہے. بے شک. اور ایک مثال اور دے دوں. دیکھو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے قبلہ. اگر کسی عورت کا خاوند نا غسیلہ ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، تو جب وہ سالن پکائے نا تو وہ روزے کی حالت میں شریعت اتنا اجازت دیتی ہے کہ وہ سالن کو چکھ سکتی ہے. قبلہ قادری صاحب اس طرح مسئلہ ہے، میں غلط تو نہیں بیان کر رہے، ٹھیک بیان کر رہے ہیں. قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہیں میرے تصدیق کر رہے ہیں کی کر سکتی. توجہ کرو، اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، عورت کا خامد جو غسیلہ ہو ہر بات میں ناراض ہوتا، اس کو پتہ ہے جب میں سالن پکاؤں گی مرچیں زیادہ ہوں گی یا نمک زیادہ ہوگا میرا گھر والا ناراض ہوگا، تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عورت روزے کی حالت میں سالن کو چکھ سکتی ہے. جب سالن چکھے گی نا روزہ نہیں ٹوٹے. بولو کیا ہوگا؟ اچھا بولو کیا ہوگا؟ ارے جو عورت، توجہ کرے، جو عورت خامد کی محبت میں آ کر خامد کو راضی کرنے کے لیے سالن چکھے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح خدا کی قسم اگر
रब का वली रब की मोहब्बत में आकर, रब के इश्क में आकर मौत का जायका चखे, उसको अल्लाह ताला मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा कर देता। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए तहकीक, हजरत किबला मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह, आखिरी बात, आपका एक गुजरात का इलाका आपने सुना होगा किबला, आप वहाँ गए, आप गुजरात का एक चौक था वहाँ गए, तो जब लोगों ने आपको देखा ना, कोई घरों से आ रहे हैं, कोई दुकानों से निकल कर आ रहे हैं, कोई दफ्तरों से निकल कर आ रहे हैं, सारे देख रहे थे, आपको मिलने के लिए आ रहे थे। गुजरात के अंदर ना एक चोर था जिसका नाम था गामू। क्या था? गामू। जब उसने देखा ना, दूसरे दोस्त ने पूछा, यार तुम्हें पता है ये कौन है? यार जो भी देख रहा है घर से निकल के आ रहा है, कोई दुकान से निकल के आ रहा है, यार कोई दफ्तर से निकल रहा है। उसने कहा, यार कोलड़ा शरीफ का एक पीर है जिसका नाम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब है, और ये वो शख्स है जो फातिह कादियानियत है, जहाँ भी जाते हैं कदियानी डर जाते हैं। फरमाया ये वली है। उसने कहा, यार मैं भी इसका दीदार करना चाहता हूँ। उसने कहा, आजा मैं तुम्हें भी दीदार कराऊं। जब वो करीब आया ना, वो सवारी खड़ी, हजरत किबला मेहर अली शाह साहब चल पड़े। उसको मुलाकात का टाइम ना हुआ। उसने कहा, यार मैं इसका मुरीद लाजमन हूँ। हत्ता कि न कई महीनों बाद गोला शरीफ वो भी पहुंच गया। आप आस्थाने पर थे, हाजिर हो गया। आपने फरमाया, क्या करने आया है? उसने कहा, हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ। आपने फरमाया, तेरा नाम क्या? मेरा उसने कहा, मेरा नाम गामू है। उसने कहा, मैं मुरीद होऊंगा, एक शर्त है। उसने कहा, मैंने मुरीद होना एक शर्त है। आपने फरमाया, कौन सी शर्त है? उसने कहा, हुजूर मैं चोर हूँ। गामू ने कहा, मैं चोर हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन तेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। किबला पीर साहब ने फरमाया, तेरी भी शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। तेरी शर्त ये है कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया, मेरी शर्त ये है, जिस घर में मैं होऊंगा चोरी उस घर में नहीं करेंगे। जिस घर में मैं होऊंगा चोरी नहीं करूंगा। ठीक है जी, मुझे कबूल है पीरी मुरीदी। वो चल पड़ा, घर से आस्थाने से चल पड़ा। जब बाहर निकलो ना, किबला मेरे अली शाह साहब ने फरमाया, ऐ मेरी मुरीद वादा याद है? उसने कहा, हुजूर वादा याद है। अब क्या हुआ? वो चोर ना जब पहुंचा अपने घर में, उसने कहा, पीर पता नहीं इन्हों की पता पता देख रहा या नहीं देख रहा। अद चलो डंडी मार छड़ा है, चलो अज चोरी कर लेने आ। पीर साहब नु की पता, गोलड़े बैठा, असी गुजरात बैठे, पीर नु की पता। अजकल दा पीर नहीं सी, है ना जी, उन्होंने घर का पता नहीं होता। किबला वो पीर मेहर अली शाह साहब सी। आपने जब उसने चोर ने क्या किया, रात के वक्त चोरी करना पहुंच गया। जब चोरी करने गया ना, चोरी करके जब वापस आया, देखा कि उस घर के अंदर पीर मेहर अली मुसल्ला बिछा के रब की इबादत कर रहे थे। उसने ना किबला सारा सामान फेंका, बाहर निकल गया। उसने कहा, शुक्र है मेरे पीरो मुर्शिद ने नहीं देखा, मैं बच गया हूँ। अब उस घर को छोड़ा, दूसरे घर में पहुंचा, मैं दूसरे घर में चोरी करूं। जब दूसरे घर में पहुंचा तो अंदर देखा कि पीर मेहर अली नमाज पढ़ रहे थे। आपने ना उस चोर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर फरमाया, उस घर में मेहर अली ने नहीं देखा, इस घर में तो देख रहा है। फरमाया, तू मेरा मुरीद है। फरमाया, अल्लाह ने मेहर अली को ये आंख अता फरमाई है। मुरीद जहां भी होता है, मुरीद जहां भी होता है, मुरीद जहां भी होता है, मेहर अली की निगाह में होता है। सामने मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा फरमाया, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे वली भी जिंदा हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया कराम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।